کہ ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کی باتوں سے ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب ایمان کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور قدرت کو سوچے گا تو قدرت سوچنے کی وجہ سے عظمت پیدا ہوگی، اور اللہ کے انعامات سوچنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے انعامات کو ایمان والا سوچے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا اللہ ساتھ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انعامات کو بھی سیکھتے تھے، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھتے تھے، تاکہ قدرت سے اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے انعامات کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے محبت کے بعد اللہ کے اطاعت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اصل اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ کہا کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس رسول کے ذریعے سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرائی جائے۔ اللہ نے سارے اسباب، سارے انعامات دے کر ہم پر احسان کیا ہے، اور اصل مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آؤ۔ اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اللہ کا تعلق دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امید کا، کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، کہ اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں انسانوں کو اور اس سے پہلے جناتوں کو جو پیدا کیا تھا تو وہ اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ سب کے سب میری عبادت کرے۔ جس زندگی میں ایمان نہیں ہے تو وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، تھوڑی دیر کی زینت ہے دنیا کی، پھر ہمیشہ کی دوزخ ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، پھر آخرت کی زندگی وہاں پتہ چلے گا۔ اس لیے اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور ایمان کے ساتھ اپنے احکامات دیے ہیں، وہ ہے زندگی میں اصل، کہ زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کی جائے، اور وہ اس لیے کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ یہ بندگی کی شان ہے کہ اپنے اللہ کو اپنی ہر حرکت سے راضی کرے۔ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ سے راضی ہونا یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ کہ اللہ اپنے دین سے راضی ہو، اور کسی سے راضی نہیں ہوگا۔ ہم کو دین دیا ہے، ساری انسانیت کو دین دیا ہے، اور پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جو چیز اللہ کی طرف سے دی گئی ہے ذمہ داری کی، وہ دین دیا ہے۔ اس لیے اللہ بغیر دین کے راضی نہیں ہونے کا، دین کو پسند کر کے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تم کو دین اسلام پسند کر کے دیا ہے۔ تو دین اسلام اللہ کی پسندگی کے ساتھ آیا ہے۔ سوچو جس چیز کو اللہ نے پسند کیا وہ کتنی اونچی ہوگی۔ تو یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے۔ اس لیے ایمان کا کیا تقاضا، تجارت کا کیا تقاضا؟ مثال کے طور پر تجارت کا تقاضا نفع کمانا، ایمان کا تقاضا اطاعت کرنا۔ اللہ نے جس کو ایمان دیا ہے تو ایمان اس لیے دیا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت کے سوا اور کچھ نہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی زمین میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کی رہبری میں اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ مقصد زندگی ہے کہ ہر حال میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ۔ اطاعت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر کام میں، ہر حاجت میں، دینی ہو دنیاوی ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس میں اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات کو ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مولانا صاحب نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ سمجھا دیا۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔